وہ لوگ، وہ انسان جو مسجد سے دور ہیں، جو احکام الہی سے دور ہیں، جو اللہ کے حکم، جو حکم تھا اللہ کا اس حکم سے دور ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کے سجدے سے دور ہیں، اب ایسے لوگوں پر جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو لوگ اسلام میں داخل ہیں، ان بھائیوں کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بھائیوں کو بھی کیسے ایمان کی طرف بلایا جائے، اسلام کی طرف ان کو کیسے لایا جائے، اسلام کی دعوت کیسے دی جائے، تاکہ وہ بھی اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اور ہمارے ذمے تو یہ کام ہے ہی کہ ہم اسلام کا پرچار کریں، اسلام کی دعوت دیں، اللہ کی دعوت دیں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ یہ تو ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض عین ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ ہم دوسروں کو اسلام کی کیا دعوت دیں گے؟ ہم دوسروں کو اللہ کے احکام کے بارے میں کیا بتائیں گے جبکہ ہمارے اپنے ہی اسلامی احکام سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اسلامی شریعت سے دور ہیں؟ جو چیزیں اللہ نے اسلام کے اندر جائز رکھا اور جو حرام ہے ان کو ہم پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، افسوس تو اس بات پر بھی ہے کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، اور اتنی دعوت دینے کے باوجود بھی ہم جو اللہ کے فرمانبردار نہیں ہو رہے، ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، آباد ہونے کے بجائے ہماری مسجدیں دن بدن خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، کیونکہ جو قرآن کریم نے جو اسلام کی دعوت دینے کا جو طریقہ بتایا، جو سسٹم بتایا، جو نظام بتایا، جو طریقہ بتایا کہ اسلام کی دعوت اس طرح سے دی جائے گی، لوگوں کو اللہ کی طرف اس طرح سے بلایا جائے گا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں اس طرح سے بتایا جائے گا، اسلام کا پرچار اس طرح سے کیا جائے گا، دعوت اللہ کا پرچار اس طرح سے کیا جائے گا، اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا رہے، جس کی وجہ سے کامیابی ملنے کے بجائے ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ حکمت کے ساتھ کسی کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے، نرمی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، پہلے تم اس کی تعریف کرو، پہلے تم اس کے جو ہے بھاوناؤں کو اور اس کے جو ہمت کو تم بڑھاؤ، اتساہ دو اس کو، پھر اس کو ایمان کی دعوت دو، پھر اس کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دو۔ اور اللہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور فرماتا ہے قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اللہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر بھی اس کو جو ہے جب اسلام کی دعوت دینا تو نرمی سے دعوت دینا، نرم زبان اس کے لیے یوز کرنا،
وہ فرعون جس نے ہزاروں ماؤں کے پیٹوں کو چاک کیا اور ان کے بچوں کو زندہ مار دیا، وہ فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم، جس نے اللہ کے خلاف یہ آواز بلند کیا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی پروردگار ہوں، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اس نے۔ وہ فرعون جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس فرعون کے پاس بھی اللہ نے جب موسیٰ کو بھیجا تو موسیٰ کو کہا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اے موسیٰ اس کے پاس جاؤ اور جب میری بات کرو، جب اسلام کی دعوت دو، جب میری تعریف کرو، جب اسلام کا پرچار کرو اس کے پاس، تو کان کھول کر یہ بات یاد رکھو کہ اس کے پاس جب آپ جائیں تو نرم اخلاق، نرمی، زبان کی نرمی کو استعمال کریں۔ لیکن حضرات گرامی، آج جو ہمارا حال ہے وہ پورا الٹا ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ اسلام سے دور ہیں، جو لوگ گناہوں کی طرف ہیں، جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، جو لوگ برائی کر رہے ہیں، اس کو ہم جب ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو کیا دعوت دینے میں ہمارے زبان کے اندر نرمی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں اچھائی ہے؟ ہم اچھے بہوار سے اس کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ تو جواب ملے گا کہ ہم نرم زبان کے اندر نرمی اختیار نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر دھار جماتے ہیں، اس کو ہم آرڈر کرتے ہیں۔ جبکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو نظریہ ہیں، اس کے جو فکر ہے، اس کے نظریوں کو اور اس کے فکر کو آپ کو پکڑنا پڑے گا کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ پھر آپ اس سے جو ہے اس برائی کے بارے میں بیان کریں کہ یہ برا کام ہے، اس کے بدلے میں یہ ہوگا، اس کا سزا ایسا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سامنے ایسا ہوگا، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ ایسا سزا دے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے فکر کی تطہیر کریں، اس کے دماغ کی تطہیر کریں، اس کے دماغ کو آپ صاف کریں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا کے اندر بھیجا، اللہ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، اللہ نے ہمارے اوپر کن کن چیزوں کو فرض کیا، اسلام کیا کہتا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کے حکم کو کیسے ہم پورا کریں گے، وہ کیسے چلنا پڑے گا۔ آپ اس کے بارے میں پھر دعوت دیں، اس کے بارے میں پھر آپ بتائیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، کیوں نہیں آپ کا بچہ مسجد کے اندر نماز پڑھتا؟ کیوں نہیں آپ کا بچہ مسجد کے اندر آ کے سجدہ کرتا ہے؟ کہ بھی آپ نے سوچا کہ جب ہمارا بچہ مسجد کے اندر نہیں آتا تو پھر آپ علاقے کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، وہ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا وہ؟ حضرات گرامی، افسوس کی بات کہ جس بچے کو آپ ایسے کالج اور ایسے یونیورسٹی کے اندر آپ نے پڑھا کے رکھا جہاں اس کے دماغوں کے اندر اللہ کے احکام کو خروج کے نکال دیا گیا، کہ انسان کیا ہے، انسان کو کیسے اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزوں کو وہ سمجھنے سے قاصر، عاجز ہے، مجبور ہے، اور ہم اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، گالی گلوچ کر دیتے ہیں۔ کیا وہ نماز پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ کیا وہ مسجد آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ تو غصے میں اور بھی برا کام کرے گا۔ اس کو چڑ پیدا ہونے لگے، کڑھن سا پیدا ہوگا، اس کو نفرت سے ہونے لگے گی، اور اس نفرت میں وہ گناہ کرتا چلا جائے گا اور ہم پریشان ہوتے چلے جائیں گے۔
اس لیے اگر آپ کا بچہ ایسے تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو اسلامی تعلیمات تو نہیں دیا، قرآن کریم کی تعلیم تو نہیں دیا، اللہ کے رسول کی تعلیم سے آپ نے اس کو دور رکھا، اور آپ دنیاوی تعلیم دے رہے اور اس کے باوجود بھی اس کو ہم کہہ رہے کہ نہیں تم کو نماز پڑھنا پڑے گا، ڈانٹ کے کہتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، نہیں ہوگا، آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کو پہلے ان کے دماغ کو صاف کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، اور جب اس کا دماغ صاف ہونے لگے گا، آپ جب پکڑ لیں کہ ہاں اس کا دماغ اب کام کر رہا ہے، اب اس کو اب اللہ کے احکام بتائیے، اب ایمان کا احکام بتائیے، اب اس کو کہیے کہ اللہ کا احکام یہ ہے، نماز پڑھو گے یہ ہوگا، اب اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں کیا تم کو سزا ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ جانیں۔ روزہ رکھو گے اس کا یہ ثواب ہے، نہیں رکھو گے اس پر یہ آپ کو کیا کرے سزا ملے گا، روزہ رکھو گے اس کا یہ ثواب ملے گا، اللہ یہ بدلہ تم کو عطا فرمائے گا، وضو کرو گے اس کے لیے یہ ثواب رکھے گئے ہیں۔ جب آپ یہ اس طرح سے اسلام کی دعوت دیں گے، جب آپ اپنے زبان کے اندر نرمی کو اختیار کریں گے تو اسلام کا کام ہوگا، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آج ہماری باتوں کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم اس سے ایمان کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، مسجد میں آنے کی بات کرتے ہیں، وہ غصہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کون جائے اس کا بکواس سننے کے لیے۔ کیوں؟ جبکہ ہم تو اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے احکام کی طرف بلا رہے ہیں، پھر بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو لہجہ استعمال کر رہے ہیں، ہمارے زبان سے، ہمارے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ الفاظ صحیح نہیں نکل رہے، وہ لہجے صحیح نہیں ہے، جو بات نکل رہی ہے وہ مٹھاس کے ساتھ نہیں نکل رہی۔ اس لیے اپنے اندر مٹھاس پیدا کیجیے، اس لیے اپنے لہجے کے اندر نرمی پیدا کیجیے۔ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ تو نرم لہجے سے تم بات کرنا، تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کڑواہٹ لہجے سے، تمہارے کڑواہٹ ویوہار سے وہ اسلام سے بھاگ جائے، بدک جائے۔ ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا، ایمان میں داخل ہو جائے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، ایمان والا ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت سے بلائیے، حکمت کو اختیار کیجیے۔ کیسے اس کو بلایا جائے گا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے جو نظریے ہیں وہ نظریے کیسے، آپ پہلے اس کے نظریوں کو پکڑیں، اس کے دماغ کو پکڑیں کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا، کیا سسٹم ہے اس کے دماغ کا، اس نے کیا بھر رکھا ہے دماغ میں۔ اب اگر وہ جو برائی کو بھر رکھا ہے اس برائی کے بارے میں اس سے بات کیجیے، اور جب آپ وہ برائی کے بارے میں بات کر چکے ہیں تو اب اس کے سامنے آپ اچھائی کے بارے میں بات کیجیے، اب اللہ کا ذکر بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، اس کے بارے میں بات کیجیے۔ اس طرح سے کریں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں کریں گے تو پھر ناکام ہوتے رہیں گے اور پھر ہم بدنام بھی ہوتے رہیں گے۔ تو ادھر ادھر کی بات کر، مجھے بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی دعوت دینے کا صحیح جو طریقہ ہے اس طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔